یاجوج اور ماجوج یہ کب نکلیں گے؟ علامہ بغوی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی مرفوع روایت نقل کی ہے کہ یاجوج اور ماجوج روز دیوار کو کاٹتے ہیں، روزانہ دیوار کو کاٹتے ہیں اور اتنا کھود دیتے ہیں کہ سورج کی کرنیں دوسری طرف کی چمکنے کے قریب ہو جاتی ہیں۔ تو ان کا سردار کہتا ہے کہ اب لوٹ چلو، باقی کل کھود لیں گے۔ یہ واپس چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ رات میں دیوار کو پھر پہلی حالت پر کر دیتے ہیں، وہ اگلے دن پھر اس کو اتنی ہی کھود کر چلے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پھر اس کو پہلی حالت پر کر دیتے ہیں۔ روزانہ ایسا ہی ہوتا رہتا ہے۔ جب اللہ کا مقررہ وقت آ جائے گا اور حسب معمول یہ دیوار کو کھودیں گے اور جب ایک ورق کے برابر موٹی ہو جائے گی تو ان کا سردار کہے گا اب واپس چلو، انشاءاللہ ہم اس کو کل کھودیں گے۔ انشاءاللہ کہنے کا یہ اثر ہوگا کہ جس حالت پر یہ دیوار کو چھوڑ کر گئے تھے اگلے دن اسی حالت پر اس کو پائیں گے اور پھر اس ورق جیسی دیوار کو توڑ کر دوسری طرف نکل آئیں گے اور جہاں جہاں پانی ہوگا تلاش کر کے وہاں پہنچیں گے۔ غزے کے تمام تالابوں، کنووں، چشموں، جھرنوں وغیرہ کا پانی پی جائیں گے۔ لوگ ان کے خوف سے پختہ اور مضبوط عمارتوں اور قلعوں میں چھپ جائیں گے۔ جو ان کو ملیں گے وہ ان کے ہاتھوں مارے جائیں گے۔ جب ان کو یقین ہو جائے گا کہ زمین کے تمام لوگوں کو ہم مار چکے تو پھر یہ آسمان کی طرف تیر چلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو خون آلود کر کے واپس کرے گا، جس سے یہ خوش ہوں گے کہ ہم زمین والوں اور آسمان والوں پر غالب آ گئے ہیں۔ غرضے کے خوب اتراتے اور گھمنڈ کرتے ہوئے پھریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی گڈیوں میں گلٹیاں پیدا کر دے گا، جس کی وجہ سے تمام یاجوج اور ماجوج مر جائیں گے۔ یاجوج ماجوج کا تعارف تو اصل یہی ہے کہ یہ ہم انسانوں کی طرح انسان ہی ہیں اور حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ جمہور محدثین اور مورخین ان کو حضرت نوح علیہ السلام کے لڑکے یافس کی اولاد قرار دیتے ہیں، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ یافس بن نوح علیہ السلام کی اولاد حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے بادشاہ ذوالقرنین کے زمانے تک دور دور تک مختلف آبادیوں، مختلف قبیلوں اور مختلف قوموں میں پھیل چکی تھی۔ یاجوج اور ماجوج جن قوموں کا نام ہے یہ بھی ضروری نہیں کہ وہ تمام ذوالقرنین کی بنائی ہوئی دیوار کے پیچھے بند ہوں، بلکہ کچھ قبیلے باہر بھی ہوں گے۔ البتہ ان میں سے جو قتل و غارت گری کرنے والے وحشی تھے ان کو اس دیوار کے پیچھے قید کر دیا گیا ہے۔ مورخین عام طور سے ان کو ترک اور مغول یا مغولین لکھتے ہیں اپنی کتابوں میں، مگر ان میں سے یاجوج اور ماجوج صرف انہی وحشی ظالم لوگوں کا نام ہے جو دیوار ذوالقرنین کے پیچھے قید ہیں، اور ان کی برادری کے جو لوگ دیوار کے اس طرف ہیں وہ تمدن اور شعور و سلیقے سے آشنا ہو گئے تھے۔ ان کو ترک اور مغول یا مغولین کہا جاتا ہے۔ یاجوج ماجوج کی تعداد کتنی ہے؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے 10 حصے کیے تھے، 10 حصے کیے ہیں، ان میں سے 9 حصے تو یاجوج اور ماجوج ہیں جن میں ترک اور مغول یا مغولین بھی شامل ہیں، اور ایک حصے میں دنیا کے تمام انسان ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ عام انسانوں کے مقابلے میں یاجوج ماجوج کی برادری کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ یاجوج ماجوج جو دیوار کے پیچھے قید ہیں وہ قیامت کے قریب اس وقت تک قید رہیں گے جبکہ دجال آئے گا اور اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے۔ اس کے بعد یہ دیوار ٹوٹ جائے گی اور زمین کے ہموار ہو جائے گی۔ اس وقت تمام یاجوج ماجوج سمندر کی موجوں کی طرح ٹھاٹے مارتے ہوئے نکلیں گے اور وہ اپنی بے شمار تعداد کی وجہ سے پہاڑوں سے اترتے ہوئے ایسے معلوم ہو رہے ہوں گے کہ گویا پہاڑوں سے پھسل پھسل کر گر رہے ہیں اور عام انسانی آبادیوں کو تباہ و ہلاک کر ڈالیں گے۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام باذن خداوندی اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے مومن ساتھیوں کو لے کر کوہ طور پر جا کر اس ظالم قوم سے پناہ لیں گے اور اس ظالم قوم کی ہلاکت کے لیے اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ عام وبائی بیماری بھیج کر اس پوری قوم کو ہلاک کر دے گا۔ پوری زمین پر ان کی لاشیں بکھری پڑی ہوں گی، ان میں بدبو کی وجہ سے زمین پر بسنا مشکل ہو جائے گا۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر دعا کریں گے کہ یا اللہ اس بدبو سے بھی نجات دے دے، تو حق تعالیٰ بڑے بڑے پرندے بھیجیں گے جن کی گردنیں اونٹ کی گردنوں جیسی ہوں گی، یہ ان لاشوں کو اٹھا کر دریا میں پھینک دیں گے اور پھر پوری زمین پر بارش ہوگی جس سے دھلائی ہو کر پوری دنیا پاک صاف ہو جائے گی۔